سورہ احزاب آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ لفظی ترجمہ ہے یا اے نساء بیویو النبی جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی من جو یاتی لائے من سے کنہ تم بھی کو فاحشتن بے حیائی مبینتن ظاہر یضاعف بڑھے گا لا واسطے ہاں اس کے العذاب عذاب ضعفین دگنا اور کانا ہے ذالکا یہ اللہ واسطے اللہ رب العزت یسیرا آسان۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے کوئی ظاہری معصیت یعنی گناہ کی مرتکب ہو تو اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالی عز و جل پر بہت آسان ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہاں آیت میں حیا کے خلاف کھلی جرت سے یعنی بفاحشۃ مبینہ اس سے زنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد شوہر کی اطاعت میں کوتاہی کرنا اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آنا ہے، کیونکہ اللہ تعالی عز و جل انبیاء علیہم السلام کی بیویوں کو بدکاری سے پاک رکھتا ہے، اور حیا کے خلاف کھلی جرت کرنے پر انہیں دگنا عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس سے اگر قصور واقع ہو تو وہ قصور اور غلطی بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت قرار دی جاتی ہے، اس لیے عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام جہان کی عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اس لیے ان کی چھوٹی سی بات بھی سخت قابل گرفت ہے۔ حضرت علامہ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فاحشۃ مبینہ سے مراد گناہ کبیرہ ہے، اور یہ وہم نہ کیا جائے کہ اس سے زنا مراد ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معصوم ہیں یعنی بے خطا ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات اس بے حیائی کی مرتکب ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں فاحشہ سے مراد شوہر کی نافرمانی کرنا اور گھریلو معاملات میں بے اعتدالی کرنا ہے، اور چونکہ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ اور زیر تربیت رہتی ہیں، ان کے سامنے وحی اترتی ہے، احکام نازل ہوتے ہیں، ان کا رتبہ اور مقام عام عورتوں سے بلند ہے، اس پر گرفت بھی بہت سخت ہے۔ اگر کوئی گناہ کبیرہ ان سے ہو جائے تو جس طرح نیک اعمال پر دگنا اجر دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہ پر دگنا عذاب بھی ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ تعلیم فرما دی گئی ہے، جیسا کہ تفسیر ساوی وغیرہ میں ارشاد ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت، آپ سے قرب اور آپ کے ساتھ تعلق یہ در حقیقت قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، اور اس سے شرک کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہی بعض لوگوں کو شرک
شرک کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے تو ان کا یہ عقیدہ باطل ہے، اور نبی سے محبت در حقیقت اللہ رب العزت سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔